بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناچیز کو سید عامر ذاکر کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی این ٹی وی۔ ناظرین، آج میں جس شخصیت کے گھر میں موجود ہوں وہ پاکستانی سٹیج انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ عرصہ 35 برس سے وہ اس فیلڈ کے ساتھ منسلک ہے۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ فن کیا ہے وہ آگے چل کے آپ کو میں انہی کی زبانی سناؤں گا کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستان کے جتنے بھی نامور سٹیج ایکٹرز ہیں ان کو انہوں نے پروموٹ کیا۔ یہ بہت بڑے پروڈیوسر ہیں اور پاکستان کے جو ٹاپ 10 پروڈیوسرز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انگلینڈ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، پاکستان کا کوئی بھی کونا ہو، ہر جگہ پر انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انٹرنیشنل ڈرامہ پروڈیوسر محترم جناب اقبال بٹ صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام، کیسے ہیں بٹ صاحب آپ؟ جی شاہ صاحب، شکر اللہ کا، آپ سنائیں۔ الحمدللہ، اللہ نبی کا بہت احسان ہے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ پتہ چلا تھا آپ کی طبیعت کافی ناساز ہے، اپنی طبیعت کے بارے میں سب سے پہلے ادا کیجیے۔ جی میں سب سے پہلے تو یا علی سرکار کے صدقے آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ ڈی این چینل آپ میرے پاس آئے اور میری عادت کے لیے آئے۔ اصل میں شاہ صاحب بس یہ قدرت کا نظام ہے کہ اچانک میری طبیعت خراب ہوئی، کوئی ہارٹ کا مسئلہ بن گیا تو فوری مجھے پھر بائی پاس کروانا پڑا نا۔ تو ابھی 1 منتھ 26 دن ہوئے ہیں مجھے، تو بائی پاس ہوا ہے میرا۔ بہت سارے لوگوں کو، دوستوں کو، بلکہ زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ تو پتہ نہیں، اللہ نے بس سمجھ لیں کہ پنجاں دے 12 دے صدقے اللہ پاک نے میرے پہ رحمت کی تھی اور میں تھوڑے سامنے بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب کرے، مزید اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے۔ اور اچھا بٹ صاحب، اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ چونکہ یہ بہت لمبا ایک طویل عرصہ ہے، 35 برس کا، آپ نے بڑا لمبا سفر کیا ہے۔ کہاں سے آغاز ہوا، کس کے ساتھ آغاز ہوا؟ جب آپ نے اس فیلڈ میں قدم رکھا، کون کون لوگ آپ کے ساتھ تھے؟ کن لوگوں کو آپ نے پروموٹ کیا اور کیسے اور کس طرح سے پروموٹ کیا؟ ان چند ہستیوں کے بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیں شاہ صاحب، اللہ کا اتنا فضل ہے کہ میں جو بات کروں گا جینوئن کروں گا۔ پاکستان کا کوئی بھی سپر سٹار نہیں جو ماشاءاللہ اس وقت اپنا نام پوری دنیا میں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں خوش ہوتا ہوں دیکھ کے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں، جو لوگ چلے گئے ہیں نا جی، میں ان کا نام بتاتا ہوں۔ جب یہ سب میرا خیال ہے نچلے لیول پہ تھے تو ان میں سب سے ٹاپ 10 پہ نام تھا طارق جوید صاحب، جوید حسن صاحب، سردار کمال صاحب، نسیم وکی صاحب، ناصر چنوٹی صاحب، صحابہ ناز صاحب، یعنی میں جتنوں کے نام جو بھی اس وقت آپ انیل بیلا آپ لگا لیں، سلیم البیلا لگا لیں، اللہ کا اتنا فضل ہے کہ میں نے ان سب کے ساتھ کام کیا ہے۔ اور آج جب میں ان کو دیکھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ان کی محنت آج کسی مقام پہ ان کو لے کے گئی ہے۔ یہ اسی طرح کسی چینل پہ نہیں بیٹھ گئے، بہت زیادہ یقین کریں شاہ صاحب، ان کے پیچھے بہت زیادہ سٹرگل ہے، بہت زیادہ محنت ہے، اور تب جا کے اللہ پاک نے ان کو ان کی محنت کا صلہ دی۔ ناظرین، آپ اس وقت اسکرین پر ایک تصویر دیکھ رہے ہیں۔ اس تصویر میں افتخار ٹھاکر صاحب ہیں، اقبال بٹ صاحب ہیں، شکیل صدیقی صاحب ہیں، معین اختر صاحب ہیں۔ یہ غالباً 1992 کی یہ تصویر ہے۔ اور بٹ صاحب، اس تصویر کا جو پس منظر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ یہ میں شاہ صاحب آپ کو، آپ کی وساطت سے میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو ٹاپ 10 ہے نا جی، کراچی کے جو آپ سمجھتے ہیں شکیل صدیقی صاحب ہیں، جی، جنہوں نے کپل شرما کا شو بھی کیا، ان کے ساتھ ایک لالا رؤف ہیں، لالا رؤف صاحب، یہ 3 عمر شریف صاحب اللہ جن نصیب کرے، یہ تینوں ایک ٹیم ورک تھے۔ تو میں نے شکیل صدیقی اور لالا رؤف کو میں نے ادھر ڈرامہ کروایا، اس وقت یہ ٹاپ پہ تھے۔ تو یہ معین صاحب کو میں نے وان ڈے شو بھی گجرانوالہ میں نے متعارف کرایا شاہ صاحب، اور بے تحاشا میرے وان ڈے شو ہے جی، وہ میں آپ کو سارا ثبوت بھی انشاءاللہ دکھا سکتا ہوں۔ میڈم نصیب لال جو ماشاءاللہ یہ آج سے 2001 میں نے ایکسیڈنٹ ہوتے، اور اس کے بعد معین صاحب، پھر مستانہ صاحب، پھر ببو برار صاحب، افشان صاحب میڈم، لیکن بے تحاشا فنکار جو ہے ادرا جہاں کو میں وہ میں اللہ زندگی دے دی، میرے بڑے بھائی ہیں، میرے محسن ہیں، بلکہ سب کے محسن ہیں، بڑے گریٹ مین ہیں، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، وہ بڑے اچھے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کا نام از دا بیسٹ پروموٹر، بیسٹ
بیسٹ انسان ظفر تنویر صاحب ارے ہیں. زبردست. شاہ صاحب آپ جانتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں ایسی شخصیت ہے ظفر صاحب یقین کریں جو پہلی دفعہ بھی ان کو ملتا ہے نا جی جی. وہ یہی محسوس کرے گا کہ پتہ نہیں کتنا لمبا کتنا پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ. ایسے اس طرح سے ملتے ہیں ایمان سے ایسے ہی شاہ بڑی صاحب. نفیس شخصیت ہے. شاہ صاحب میں اس قابل نہیں ہوں, مجھ سے بہت پرانے ریلیشن ہے بھائی جان کے نا لوگوں کے ساتھ, فنکاروں کے ساتھ, لیکن میں آپ کے چینل کی وساست سے میری آنکھوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اتنا لو کرتا ہوں میری فیملی کے ساتھ, اتنا ان کا پیار ہے کہ میرے گھر کو ایک گھر سمجھتے ہیں. میری آنکھوں سے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ وہ کس طرح کے گریٹ انسان ہیں. میرے اوپر ان کے احسانات بھی بہت زیادہ ہیں اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں. میری بیماری میں بھی انہوں نے بہت زیادہ مشاورت کی, میری ہیلپ کی, جن میں سہیل صاحب بھی تھے. بھائی جی نے سہیل صاحب کو کہا, سہیل صاحب نے بھی کہا, لیکن میرے فیملی نے کہا کہ نہیں ہمیں پرائیویٹ کروانا ہے تو پرائیویٹ کروایا. لیکن بھائی جان ظفر اور سہیل صاحب کہ کیا نہیں گئے, سہیل صاحب نے فون شروع کیے, بات ہوئی, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. لیکن ظفر تنویر صاحب کیا بادشاہ صاحب, گریٹ مین. تو میرا کوئی ریلیشن ہی کچھ اور ہے. میں ان کی دل و جان سے عزت کرتا ہوں. اور آپ بھی ابھی ملے ہیں تو آپ میں نے نام لیا تو آپ نے کہا جی وہ تو بڑے گریٹ. یعنی کہ اسی طرح شاہ صاحب جتنے بھی لوگ ایک مرتبہ ان کو ملے ہیں نا, یقین کریں دعائیں سمیٹی ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں ون ڈے شو بھی میں نے مجھے 3 مرتبہ ماشاء اللہ بھائی ظفر نے بلایا ہے, تو ابھی کوئی ٹور کا پلان کریں گے انشاءاللہ. وعدہ آپ سے, وہ بھی پیرو موشن والے ہیں, وہ بھی یعنی سرکار کو ماننے والے ہیں, مجھے پتا ہے. کیونکہ مجھے فون کرتے ہیں نا, مجھے کہتے ہیں مولا تمہاری مدد کرے گا, بات ٹینشن نہیں لینی. بچوں کو بھی کہتے ہیں مولا مدد کرے گا, تو وہ انشاءاللہ ماننے والے ہیں. وہ سادات سے اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی عقیدت نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے ظفر تنویر صاحب کو. اچھا بھٹ صاحب بتائیے گا کہ آج کل کے جو موجودہ اسٹیج آرٹسٹ ہیں جن میں اکرم اداس صاحب ہیں, افتخار ٹھاکر صاحب ہیں, ناصر چنیوٹی صاحب ہیں, نسیم وکی صاحب ہیں, ان کے ساتھ آپ کا جو, چونکہ ان سب نے آپ کی پروڈکشن میں کام کیا ہے, میں نے وہ سارا پبلسٹیز بھی دیکھی ہیں آپ کی جو پرانی ہے, وہ سارا ڈیٹا میں نے دیکھا ہے. تو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ ان کو کس طرح سے آپ نے پروموٹ کیا, کیونکہ یہ گجرانوالہ آپ ان کو لے کے آئے ان سب فنکاروں کو, پھر ان کا ایک نام بنا. اور جس طرح سے آف دا کیمرہ بھی ہماری بات بھی ہو رہی تھی کہ اکثر پروگرامز میں اینکر جو ہیں وہ آرٹسٹوں سے یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ کے بعد آپ کو کس نے سپورٹ کیا. یہ میں انشاءاللہ شاہ صاحب آپ کے چینل کی وساست سے نا, جتنے بھی اس وقت ٹی وی پہ اینکر حضرات فنکاروں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں نا جی, تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ اس وقت اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے, اللہ اور نوازے. اللہ, میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ جو فنکار ہیں آپ یقین کریں جینوئن ریزن بات ہے کہ میں ان کو گجرانوالہ میں جب لے کے آئے, گجرانوالہ بڑی درخواست مٹی ہے, یہاں سے بہت بڑے فنکاروں نے جنم لیا ہے, تو یہاں سے موریں لگی ہیں تو پھر یہ لاہور گئے ہیں. خدا کی قسم, کوئی اگر ٹھاکر صاحب پنڈی تھے, پنڈی سے گجرانوالہ آئے, گجرانوالہ سے لاہور گئے, پھر دنیا نے ان کو سراہا. نسیم وکی صاحب فیصل آباد سے ادھر آئے, ناصر چنوٹی صاحب آئے, بے تحاشا فنکار ادھر سے اپنے آپ کو مور لگوا کے گئے ہیں. لیکن میں آپ کے چینل کی وساست سے میں تمام اینکروں کو نام لوں گا تو بہت زیادہ اس وقت اینکر بیٹھے ہوئے ہیں, فنکار بھی کافی بیزی ہو گئے ہیں, اور بھی ان کو بیزی کرے. لیکن شاہ صاحب میں آپ کے چینل کی وساست سے نا ایک ادنا سا پروڈیوسر ہوتے ہوئے, کیونکہ میرے شو بھی اس سے بہت پرانا تعلق ہے شاہ صاحب, میں نے اس کی بے تحاشا خدمت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فن ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کا نام مقام اللہ کی ذات میں آتی ہے. تو میری ریکویسٹ آپ کے چینل کی وساست سے یہ ہے تمام اینکروں کو, ود آپ بہت بڑے نام ہیں, میں وہ نام نہیں لے سکتا لیکن لے سکتا ہوں کیونکہ میں نے کام کیا, ان سے پہلے کام کیا ہے, یہ مجھ سے سینئر ہیں, یہ جونیئر ہیں, کچھ سینئر ہے کچھ جونیئر ہے. تو سہیل صاحب ہیں, آفتاب اقبال صاحب ہیں, بہت سینئر ہیں. نیچے اینکر آ رہی ہے اس وقت بہت زیادہ اینکر حضرات جو ہے نا فنکاروں کو لے کے ایک ٹیم ورک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میری تمام اینکر حضرات سے یہ ریکویسٹ ہے آپ کی وساست سے, آپ کے چینل کی وساست سے, کہ کم سے کم جن لوگوں نے ان کو پروموٹ کیا ہے, ان کی بائک پہ اللہ کے بعد ہاتھ رکھا ہے, چلو ان کو دینا لینا تو کچھ نہیں, کم سے کم ان کا نام تو بتائیں کہ فلاں بندے نے ہمیں پروموٹ کیا ہے, بالکل اچھی بات ہے, یا فلاں بندے نے ہماری اسٹرگل میں ہمارا ساتھ دیا ہے.
اللہ کے بعد کسی کی ماں کی دعائیں ہیں, کسی کے پروڈیوسر نے کچھ انویسٹ کیا, کسی نے کچھ کیا, میں اپنا نام نہیں لے رہا. میں آپ کے چینل کی وساست سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ میرا میسج یہ تمام اینکر حضرات تک پہنچائیں کہ دس از مائی پرسنل ریکویسٹ کہ آپ ان کے بیک پہ جائیں. جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں صدار کمال صاحب بہت بڑے فنکار ہیں, یہ نسیم لکی صاحب اور ناصر چوٹی, ساجن باغ صاحب ان سے پہلے ہیں. یہ طارق جوید صاحب اور جوید حسن صاحب ایک ٹیم تھی. انیلا آغا, ریحا آغا, میں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا صاحب, جو ٹاپ 10 کیسوں کے شان صاحب کی مامن, ان کی ایک بہن تھی, یہ نیلا آغا ہے, وہ ریحا آغا تھی, چھوٹی تھی, ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا. اور الحمدللہ میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ, شاہ صاحب آپ کی وساست سے یہ بتاتا جاؤں کہ میں نے آج تک شو بیس کو عبادت سمجھ کر کام کیا. میں نے وہ کام کیا ہے جو میری فیملی میرے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکے. دوسرے ڈراموں کی ذمہ داری نہیں میں لیتا, کوئی کیسے کرتا ہے. میں پہلے اسکرپٹ پڑھتا ہوں, پھر اس پہ محنت کرتا ہوں, پھر خود ریاست کراتا ہوں, خود اس کی پوری اسٹڈی کرتا ہوں, پھر ڈرامہ پروموٹ کرتا ہوں. یہ آج سے نہیں, آپ کسی بھی فنکار سے پوچھ لیں کہ میں اپنی دل و جان سے, کیونکہ میرا ایک نام ہے اللہ نے بنایا ہوا, تو میں اس نام کو بچانے کے لیے خود محنت کرتا ہوں. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے چینل کی وساست سے کہ آپ ان اینکر حضرات سے اور ان فنکاروں سے صرف یہ کہیں کہ یار جو لوگ کچھ پروڈیوسر ہیں, کچھ چلے گئے ہیں, کچھ ہیں جو اللہ ان کو زندگی دے, تو جو چلے گئے اللہ ان کو جنت نصیب کرے, تو یار ان کا نام کم سے کم کہ جی فلاں بندے سے میں نے کام کیا, فلاں اچھا پروڈیوسر تھا, فلاں اچھا انسان تھا, فلاں نے میرے لیے یہ کیا. اب ان کو ضرورت نہیں ہے شاہ صاحب, ان کو کسی نام کی ضرورت نہیں ہے. آپ اکرم داس کا نام لے رہے ہیں, آپ فنکاروں کا نام لے رہے ہیں, ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یار یہ لوگوں نے آپ کے ساتھ محنت کی ہے, سفر کی ہے, آپ جس مقام پہ بیٹھ گئے ہیں, تو یار ان کا نام تو بنتا ہے. جی بالکل, اخلاقیات بھی یہی ہے کہ جس بندے نے مشکل وقت میں یا ایک ایسے وقت جب آپ کچھ نہیں تھے آپ کو دیا شاہ صاحب, جب یہ کچھ نہیں تھے شاہ صاحب, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اب جی نہیں, اب تو ماشاءاللہ ٹاپ 10 پہ ہے صاحب. اور الحمدللہ میں آپ کے چینل کی وساست سے یہ بتاتا جاؤں کہ الحمدللہ یہ جتنے نام ہیں نا, یہ میری عزت کرتے ہیں, میں ان کی کرتا ہوں. جی بالکل, میں گواہ ہوں اس چیز کا, میں نے دیکھا. ٹھیک ہے, سب کی. اکرم میرا بھائی ہے, میرا دوست بھی ہے, ناصر چوٹی, نسیم لکی, ساجن ناز, ساجن عباس, حنین بیلا, کیسر پیا, میری بڑی صاحب ٹھاکر صاحب کو میں نے یہ پک سینڈ کی نا, یہ 92 والی 92 والی, تو مجھے انہوں نے باقاعدہ, میں آپ کو دکھاتا ہوں, مجھے کہا ویری گڈ پٹ صاحب, بڑا کارڈ ہے آپ کے پاس. تو آپ کی چینل کی وساست سے یہ بتاتا جاؤں کہ میرے پاس پورا مواد ہے. ظفری خان صاحب کی ایک تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں. آج ظفری خان صاحب ہیں, اللہ اس کو اور عزت دے. لیکن میں نے ظفری خان صاحب کو اس وقت ڈرامہ کروایا, جب راکسی میں انہوں نے مجھے کہا تو میں نے کہا چلو یار میں تصویر لگاتا ہوں. آج میں یہ نہیں کہہ رہا ظفری خان نہیں, کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب میں کسی کو عزت دیتا ہوں تو تمہاری اوقات نہیں کہ تم اس پہ تنقید کر سکتے. شاہ صاحب آج کے دور میں اللہ کی ان کے اوپر خاص رحمت ہے, اور اللہ رکھے, میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. کیونکہ پنجابی کی مثال ہے شاہ صاحب, جیڑا بندہ اپنے ہتھی بوٹا لینا نا جی, وہ کوشش کرتا ہے کہ میں دی چھاویں بچ. اسی لائے نے بوٹے شاہ صاحب, اسی توقع رکھنے ہیں کہ اسی انہوں دی چھاویں پئی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے پنجابی کی, اے جڑے تسی بوٹے لائے نے, کنی کو چھان لئی ہے تسی انہاں بوٹیاں دی؟ یہ آپ نے بڑا سوال کیا شاہ صاحب. ان کی انہوں نے چھاواں دا تمہیں شاہ صاحب ہم کی دسیے. میں تمہیں جڑتی مثال دیتی ہے کہ اسی دعا گو ہاں, انہوں نے قسم کی چھان دینی ہے. دیکھو انہوں نے اج دی گل ہے, اج اگر بال بال جانتا کوئی تو میں شاہ صاحب کے ترلے کراں گا. میرے نال شاہ صاحب یقین کرو, میرے ایسے دوست صافی ایکسپریس دے وچ فاروق صاحب تسی ہو گئے, راشد کوکر ہو گیا, حافظ شاہ صاحب ہو گئے, ڈاکٹر عمر نصیر صاحب ہو گئے, طارق بٹ صاحب ہو گئے, یعنی بڑے نام میں آپ تمہیں وساست ان لوگوں نے مجھے پروموٹ کیا ہے, مجھے چھاپے ہے کہ از دا بیسٹ پروڈیوسر, از دا بیسٹ ڈرامہ. میں اج بھی رسپیکٹ کروں.
ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟਾ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਵਾਲ ਬੱਟ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਡੋਆਂ ਤੇ ਬਿਗੋ ਡਾਲੇ ਦੇ ਬਹਾ ਕੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਦੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਲ ਬੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੁਆਗੋ ਹਾਂ और खुश हैं। वाह वाह वाह, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अच्छा बट साहब मुझे ये बताइएगा कि सबसे ज्यादा कुर्बत किस फनकार के साथ आपकी ज्यादा रही है? मेरा जी नसीम विकी साहब के साथ फैमिली का लग रहा है। अच्छा माशाल्लाह। नाज़र जोटी साहब से फैमिली रिलेशन आज भी माशाल्लाह उनकी मिसेस मैं गया हूँ एक दो दफ़ा विकी के घर तो मैं अक्सर जाता था, मेरी बहन है वो, तो नाज़र जोटी साहब की जो मिसेस है वो मेरी बेटी भी है, मेरी बहन भी है, मेरा इनके साथ फैमिली रिलेशन है। ये नसीम साहब भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, नासर साहब भी करेंगे और बाकी मेरे सारे दोस्त हैं, इनके साथ मेरा फैमिली रिलेशन नहीं बना, ना मैं कभी गया इनके घर में, नासर साहब के घर भी गया हूँ और नसीम साहब के घर भी अक्सर मेरा आना जाना रहता था। अच्छा एक और खिताब जिससे आपको नवाजा जाता है, इंटरनेशनल प्रोड्यूसर। आपने इंग्लैंड में भी ड्रामे प्रोड्यूस किए, किस सदी में आप इंग्लैंड गए और किस किस आर्टिस्ट को आप साथ लेकर गए? शाह साहब एक मरतबा तो अल्लाह ज़िंदगी दे मेरे भाई हैं ज़फ़र तनवीर साहब, उन्होंने मुझे कहा यार पटवारी शो लेके आ जाओ, क्योंकि उनके पास उनके काम ऐसे हैं कि वो जिसको कहते हैं फलां बंदा आ जाए तो वो अदा भागना वो फ्रेश पासवर्ड पे भी ला के देता था। तो मुझे कहा यार पटवारी शो ले आओ, मैं एक बार एक दो बंदा पकड़ा तो मैं चला गया। दूसरी मरतबा मैंने फिर कहा, मैंने कहा भाईजान मैंने आना है, कहना यार ला नहीं ठीक, इधर लोग नहीं ठीक, शो नहीं ठीक जाएंगे जी, मैंने कहा भाईजान मैंने आना है, तो उनका प्यार है, उन्होंने मुझे कहा चलो बनाओ टूर। मैंने फिर हज़रत जवाहर का टूर बनाया, उसमें मैंने चंद फनकार गुजरावाला से कुछ लाहौर से लिए। तो उसके बाद फिर मैंने एक शो करवाया, उसमें मैंने लंदन में जाके वहाँ आर साहब उस वक्त वहीं थे, बबू लाल साहब भी वहीं थे और अल्लाह जंतों में कहा कर रेशमा भी वहीं थी। फिर हमने उनको मिक्सअप कर लिया। तो इंग्लैंड में मैंने किए हैं शो इंशाल्लाह, तो किए हैं अल्लाह के बाद ज़फ़र तनवीर साहब की विसासत से। बड़ी बात है ये आपने और मेरा शाह साहब आप यकीन करें, जब मैं ज़फ़र तनवीर साहब का नाम लेता हूँ और आपके मुंह से मैंने सुना है, जब आप कह रहे थे वहाँ गए तो शाह साहब बट साहब वो तो मैंने कहा शाह जी हर बंदा मुझे ये कहता है, तो जब मैं ज़फ़र तनवीर साहब का नाम ही लेता हूँ ना शाह साहब, खुदा की कसम मेरा खून गर्म हो जाता है। और मैंने उनको इस बार में जब मैं बना था ना जी, तो मैंने मुझे उन्होंने कहा मैंने आपको शाह साहब मैंने आपको वॉइस सेंड किया है कि उन्होंने मुझे कहा पैसे की टेंशन ही नहीं, कितने कब कहाँ, सिर्फ मुझे आपने सेंड करना है मैसेज। तो मैंने फिर जब उनको कहा ना कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा इजाज़ है कि ज़फ़र तनवीर साहब ये कह रहे हैं कि इकबाल भट्ट मेरा छोटा भाई है, तो मैंने कहा भाई ज़फ़र साहब ये करोड़ों से बड़ी बात है। तो फिर वो भी रोने लग गया, मैं भी रोने लग गया। बड़ी अच्छी। अच्छा बट साहब मुझे ये बताइएगा कि आपके दौर का जो ड्रामा था और आजकल के दौर का जो ड्रामा है, वो फ़र्क तो तमाम नाज़रीन जानते ही हैं, जो मतलब देखते हैं ड्रामों को या इस फील्ड से जो वाकिफ़ हैं वो सब जानते हैं। आप क्या कहेंगे कि पहले ड्रामों में और आज के ड्रामों में क्या फ़र्क है, और ये ज़वाल पजीर होने की क्या वजह है जो आजकल स्टेज इंडस्ट्री पर एक ज़वाल आया हुआ है, इसकी क्या वजह है, पहले क्या था और अब क्या है, या ये किस तरह से मज़ीद बेहतर हो सकता है? क्योंकि आपने एक ज़िंदगी का वक्त दिया है इस फील्ड को, आपने अपनी ज़िंदगी का निस्फ हिस्सा दिया है इस फील्ड को, तो आपकी राय बड़ी मोतबर होगी इस हवाले से। शाह साहब आपके चैनल की वसासत से बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, आज के दौर का लेटेस्ट सवाल है और जवाब इंशाल्लाह मेरे से अच्छा कोई नहीं देगा, ये मेरा ख्याल है। शाह साहब जब एक बंदे को आप सादा स्क्रिप्ट लाएंगे तो वो सादा पिएगा, जब आप उसको दूसरा स्क्रिप्ट लाएंगे ना दूसरा, तो उसके बाद आप उसको कहेंगे ना कि सादा पियो तो वो पिएगा। ये आपसे पूछ रहा हूँ, पिएगा नहीं पिएगा। हमने ऑडियंस को ड्रामे से हटा दिया है, अब ये ड्रामा नहीं हो रहा। ये जो अपने नामवर फनकार हैं ये ड्रामा करते हैं, अभी लाहौर में ड्रामे हाल ही में बहुत अच्छे जा रहे हैं। एक हाल ही में मैं वो आपकी विसासत से, आपके चैनल की विसासत से, वो जो आप आजकल माशाल्लाह वो महक मलक साहब हैं जो बड़ा नाम है उनका,
تو دینی کام بہت زیادہ کر رہی ہیں اور اللہ نے نوازا بھی ہے. اور بھی بےتحاشا فیمل جو ہے نا وہ اسٹیج کی طرف آ گئے. تو اسٹیج کا رخ تو چینج ہو گیا شاہ جی. تو آپ یہ جو رقص ہے نا شاہ جی، رقص، یہ آپ میرے پوائنٹ کو ذرا نوٹ کریں. رقص ادا کی شاعری ہے. جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت اکبر بادشاہ نور جہاں کے لیے رقص ہوا کرتا تھا لائٹ لائٹ سے. ٹھیک ہے، رقص ادا کی شاعری ہے، لیکن آج ہم نے اس کو پیش غلط کر دیا ہے. ڈرامہ میں نے جب جو 92 کا آپ کو 92 کا شو جو آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں گانے کا تصور ڈانس کا لڑکی نے ایسے بھی نہیں کیا. اچھا. ہاں جی، اوور پیک دنیا دیواروں سینموں کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. آپ سب سے پوچھ لیں. اچھا، یعنی کہ پہلے گانے نہیں تھے سال گانا کا تصور نہیں تھا. ہم نے وہ ڈرامے کیے ہیں، آپ کے بھائی نے وہ ڈرامے کیے ہیں کہ ڈانس کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا. یہ شیخ صاحب صحیح کہہ رہے تھے. لیکن اب جب بن گیا ہے ٹرینڈ تو اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. اب حال ہی میں دیکھتا ہوں، میں بیمار تھا تو میں اکثر ٹک ٹاک پہ دیکھتا ہوں، ماشاء اللہ محفل پہ، تماثیل پہ اور دیگر تھیٹروں میں، ڈانس تھیٹر پہ اچھے تھیٹر ہو رہے ہیں. اللہ کرے کہ اس طرف چلے جائیں، کیونکہ فلم انڈسٹری جو ہے وہ بربادی کی باعث بنی ہے انہی وجوہات کی وجہ سے. بالکل ٹھیک. تو اگر آج پروڈیوسر زندہ ہے نا شاہ صاحب، تو اسٹیج تو حیات زندہ رہے گا. اگر آپ پروڈیوسر کو ماریں گے تو فلم انڈسٹری کی طرح جو اسٹیج بھی مر جائے گا. تو میری آپ کے چینل کی وساست سے یہ ریکویسٹ ہے، پروڈیوسر کو زندہ رکھیں. جو لوگوں نے آپ کے پیچھے محنت کی ہے، جو آپ کے ساتھ چلے ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا ہے، یار ان کو کم سے کم بیٹھ کے پروموٹ ہی کرنا. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک مختصر سی بریک کا. کہیں مت جائیے گا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. مسوا انین شیمپو پاکستان میں پہلی بار. آرگینک فارمولیشن ود انین فار اسٹرانگ اینڈ شائنی ہیئر. بالوں کا گرنا روکے، مضبوط اور صحت مند بنائے، روکھے بالوں میں جان ڈالے، بالوں کو جل بڑھائے. مسوا انین شیمپو، خوبصورتی کی جانب ایک اور قدم. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. اقبال بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بڑی خوبصورت گفتگو ہماری جاری و ساری ہے. مزید اس گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. اچھا بٹ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اسٹیج ڈرامے کی بات ہو رہی تھی پہلے بھی. آپ نے بتایا کہ جب آپ کے زمانے میں اسٹیج ڈرامے ہوا کرتے تھے تب فیملیز آ کے ڈرامہ دیکھا کرتی تھی. پہلے فیملیز آتی تھی، ڈرامہ دیکھتی تھی. اب فیملیز کیوں نہیں آتی؟ اب کون ذمہ دار ہے کہ فیملیز اسٹیج ڈرامہ دیکھنے کے لیے نہیں آتی؟ آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا شاہ صاحب آپ نے. ذمہ دار آپ کسی کا نام بھی لیں گے تو وہ کہے گا مجھے پہ تنقید کی، مجھ پہ تنقید کی. یہ بات تو شیخ صاحب بھی کرتے تھے کہ یار ڈانس کے بغیر ڈرامے ہوں، لیکن نہیں چلا سکے. وہ انہوں نے بڑی کوشش کی، جبکہ لوگ گانوں کے بغیر نہیں دیکھتے تھے. اب ڈرامہ میں ابھی جو کلپ دیکھ رہا ہوں لاہور پہ، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈرامہ چینج ہو رہا ہے. حال ہی تماثیل میں بڑے اچھے ڈرامے چل رہے ہیں، محفل پہ بڑے اچھے چل رہے ہیں. ناصر چوٹی صاحب کا بھی چل رہا ہے محفل پہ، شاہ خان صاحب ہیں. میں دیکھتا ہوں، کلپ وغیرہ دیکھتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمرشل لوگ ہیں. جو بہت بڑا نام ہے ارشد چودھری صاحب، بڑے اچھے پروڈیوسر ہیں. سری سرور صاحب کا نام میں بہت ضروری سمجھوں گا آپ کی وساست سے. شاہ صاحب اب ہر بندہ پروموٹر بن چکا ہے. سگی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے جی. بالکل. سگی سرور صاحب کے پاس میں جانا، اور کاسٹ اگر لاہور میں لے رہا ہے فنکار 1 لاکھ، بات کر رہا ہوں ایک سمپل سی. تو میں نے کہا سگی صاحب میں منڈا چاہیے، کڑی چاہیے ڈرامے واسطے، تے بھائی کتنے پیسے؟ یار بٹ صاحب کو وہ نا 2 کی پوائنٹ بات کرتے بس، یہ بس، وہ بحث نہیں کرتے. اچھے گریٹ آدمی ہیں، میری ملاقاتیں ہوتی رہتی، بنا ملنا، جی بٹ صاحب کیا حال ہے. وہاں فنکار لیتا تھا اگر 1 لاکھ روپیہ، سگی صاحب نے کہنا بٹ صاحب 2 لاکھ دے دیں. 2 لاکھ سے بھی میں نے 20,000 50,000 دبا دینا. اب جب کہ سگی صاحب کے علاوہ کچھ 26 کروڑ پروموٹر بن چکے ہیں. جو فنکار لاہور لیتا ہے 1 لاکھ روپیہ، یہ آپ کے چینل کی وساست سے میری بات سن لیں اور پہنچائیں اس پروڈیوسر تک جو نان کمرشل ہے، جن کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پروڈیوسر کا آرٹ کے ساتھ تعلق ہونا لازم ہے؟ سر بہت ضروری ہے، ورنہ اسٹیج ختم ہو جائے گا. اس کو آرٹ کا پتہ ہونا چاہیے نا جی. شاید یہ زوال کی بھی یہی وجہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو آرٹ کا پتہ ہونا چاہیے. وہ خود ڈرامہ تیار کرے، خود ڈرامہ دیکھے،
جہاں کو خامی ہے خوبی ڈائریکٹر کی ہے مدد سے تو ٹھیک ہے ڈائریکٹر کو بولے بھائی یہ میری عزت میں فرق ڈالے گا, یہ ڈرامہ اس طرح کرنا ہے, یہ اس طرح کرنا ہے. پروڈیوسر خود ذمہ دار ہے. اچھا اکثر میری فنکاروں سے بھی بات ہوتی رہتی ہے, فنکار الزام لگاتے ہیں پروڈیوسرز پر کہ یہ جتنی بھی ولگیرٹی ہو رہی ہے یا جو کچھ بھی اسٹیج پر ہو رہا ہے یہ پروڈیوسر کے کہنے پر ہم سب لوگ یہ کرتے ہیں. فنکار بڑی اچھی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے وہ ذمہ نہیں لینا چاہتے. پروڈیوسر اس لیے وہ پروڈیوسر کہتے ہیں شاہ صاحب جن کا آرٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل ٹھیک, جو آرٹ کو سمجھتے ہیں, جو اسٹیج کو سمجھتے ہیں. اسٹیج ایک بہترین فریشمنٹ ہے انسان کے لیے. بالکل ایسے اسٹیج ایک ایسا ڈرامہ جو اسٹیج ڈرامہ ہے نا شاہ صاحب, یقین کریں انسان گھر کی پریشانیوں سے, کاروبار کی پریشانیوں سے, دیگر معاملاتوں سے پریشان ہونا جی, تو 3 گھنٹے کے لیے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اگر اس کو اچھی فریشمنٹ مل رہی ہے, تفریح مل رہی ہے. یہ وہ اسٹیج ہے شاہ صاحب. تو یہ نان کمرشل دوسروں کا کام ہے. ابھی بھی تو دیکھیں نا, اور میں ابھی دیکھ رہا ہوں بہترین ڈرامے جا رہے ہیں تو ایسے کریں نا ڈرامے, وہاں فیملی بھی آ رہی ہے. تو بینک ملک ماشاء اللہ اس وقت اللہ پاک اس کو اور نوازے, اور بھی جو دیگر اس کے ساتھ کر رہی ہے کام, تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اسٹیج کو زندہ رکھا جا رہا ہے. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیں, اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ فنکار کوئی ولگر بات کر دیتے ہیں, ان کو بین کر دیا جاتا ہے, پھر سے وہ بین کھل جاتا ہے, پھر سے دوبارہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ بین ہونا کھلنا, بین ہونا کھلنا, یہ چلتا آ رہا ہے کافی دیر سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا قصور فنکاروں کا ہے یا وہ ڈرامہ دیکھنے والی آئی عوام کا ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو پسند کرتے ہیں, یا فنکار اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے؟ شاہ صاحب نام کمرشل پروڈیوسر آ گئی, وہی بات. شاہ صاحب آرٹس کونسل کا کام ہے وارننگ لیٹر دینا. آج کل کے جو آرٹ کونسل یا آج کل کا جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا, وہ فنکار کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. اترو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. ایسا نہیں ہوتا. فنکار کی کچھ عزت ہے. اگر وہ اس کے اندر کوئی اس نے غلط کیا ہے تو بینک پہ جائیں, پروڈیوسر کو بلائیں, ڈائریکٹر کو بلائیں. اگر نہیں منع ہوتا تو اس کو 3 وارننگ لیٹر ہوتے ہیں شاہ صاحب. آج کے دور میں کوئی وارننگ لیٹر نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم کیونکہ کام کرنے والے لوگ ہیں, اور بھی پروڈیوسر ہیں میرے ساتھ کافی زیادہ جو کام کرنے والے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری یاد ہوتی ہے کہ جناب ہمارا فنکار بین کرنے سے پہلے اگر وارننگ دیں کہ اس نے یہ کیا ہے, اگر اس نے دوبارہ کیا تو بین. 3 لیٹر ہوتے ہیں سر شاہ صاحب. ابھی لیٹر بھی نہیں ملتا, وارننگ بھی نہیں ملتی, فنکار کو بین بھی کر دیا جاتا ہے, اسٹیج سے نیچے بھی اتار دیا جاتا ہے. فنکار کی کوئی عزت نہیں ہے. صحیح بات ہے. میری انتظامیہ سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی بندے آرٹس کونسل کے ہوں یا ڈی سی آفس سے تعینات کیے جائیں وہ فنکار کی کچھ عزت سمجھیں. اچھا حال ہی میں نا ابھی ہم ڈائریکٹر آرٹ کونسل ساون کے ساتھ ہم چائے میں تھے, وہاں پر بھی یہ گفتگو ہو رہی تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم سینسر کے لیے جاتے ہیں نا, تو جتنے بھی آرٹسٹ ہیں جب وہ سینسر کرواتے ہیں تو تب اسکرپٹ اور ہوتی ہے, اور سینسر کے بعد جو ہے نا وہ اسکرپٹ چینج کر لیتے ہیں, ولگیرٹی ایڈ کر لیتے ہیں اس میں. تو ساری یہ ڈائریکٹر ہیں, ان کے پاس اختیار ہے. جب وہ چینج کرتے ہیں صبح جا کے ڈرامہ بین کر دیں گے, یہ ڈرامہ ہو ہی رہا. پاورفل ہے, لیکن نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. فنکاروں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم نے سینسر کروائی ہے ہاں جی, اور ہمارا ڈرامہ پاس کر دیکھیں فنکار جو ہے نا شاہ صاحب, فنکار اس بندے کا نام ہے جس نے فن کیا. بالکل ایسے ہی. تو فنکار کا مطلب ہے پبلک کو ہنسانا, پبلک کو فریشمنٹ کا دینا. وہ دیگر اس وقت ماشاءاللہ کوڈو ہے, چھوٹا زلفی ہے, تو دیکھنے کو امجد رانا بھی ہے, جو بھی لوگ چلے گا. نام لوگوں کا تو بہت زیادہ ہے. بالکل ایسے ہی. میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ لوگ گجرانوالہ سے بلانگ کرتے ہیں, بہت زیادہ فنکار. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈیگریڈ کرنا اسٹیج پہ کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, تو فنکار کی کیا عزت رہی شاہ صاحب مجھے بتائیں. صحیح بات ہے. اس کو اگر بین کرنا ہے یا اس کو آپ نے اس نے غلط بات کی ہے تو اس کی رسپیکٹ ہے, کچھ اس کی آنر ہے, تو اس کو آپ سمجھائیں. اگر نہیں سمجھ آتا تو بین کریں. ہمارے وقت میں شاہ صاحب اب بھی میری یہی بحث ہے کہ آپ کا کام ہے وارننگ دینا. 1 وارننگ, 2 وارننگ, 3 وار 1 2 3. بالکل ٹھیک ہے. تیسری وارننگ پہ بین لیٹر ہوتا ہے شاہ صاحب, جو کبھی سنے نہیں. صحیح بات ہے. آج کے دور میں نے سنے نہیں. بھائی یہ سنا ہے اس کو بین کر دیا, کیوں؟ اچھا بٹ صاحب آخر میں اب آپ اسٹیج کی بہتری کے لیے کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح سے اسٹیج کی بہتری ہو سکتی ہے, اس فیلڈ میں بہتری آ سکتی ہے کہ دوبارہ سے فیملیز جو ہیں وہ اسٹیج کا رخ کریں, چونکہ آپ نے جس طرح سے بتایا کہ ایک انٹرٹینمنٹ کا بہترین ذریعہ ہے,
تو کس طرح سے دوبارہ اب فیملیز کو انوالو کیا جا سکتا ہے, فیملی جو اٹیچ دوبارہ سے کیا جا سکتا ہے فیملی کے ساتھ تھیٹر کو؟ دیکھیں شاہ صاحب, حال ہی جو ڈرامے لاہور ہو رہے ہیں نہیں, جی تو میرے سننے میں آ رہا ہے کہ اچھے ہو رہے ہیں, اسکرپٹ ہو رہے ہیں, اسٹوری وائز ہو رہے ہیں, لنک وائز ہو رہے ہیں. ایسے ڈرامے پیش کریں, فیملی آئے گی انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. تو میرا اچھے رائٹروں سے, اچھے ڈائریکٹروں سے, اچھے پروڈیوسروں سے میری ریکویسٹ ہے, فنکار تو فنکار ہے, چاہے وہ اے کلاس ہے, بی کلاس ہے, سی کلاس ہے, اس کا نام ہے فنکار. اس نے کرنا ہے فن پیش کرنا ہے. تو میری آپ کے چینل کی وساست سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اسٹیج کو زندہ رکھیں. جس طرح فلم انڈسٹری بربادی کا باعث بن چکا ہے, اسٹیج نہ بنے. کیونکہ شاہ صاحب ایک تھیٹر پہ میرا خیال ہے کم و بیش بھی گیٹ کیپر سے لگا کے ڈائریکٹر, رائٹر, ایکٹر اور پورے تھیٹر, ایک تھیٹر کی ذمہ داری کہہ رہا ہوں, میرا خیال ہے کوئی 40 سے 50 خاندان ملتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کا روزگار بند نہ کیا جائے. اگر تھیٹر بند ہو گیا, آپ یقین کریں بہت نقصان ہوگا, بہت غریب پیش آئیں گے جو سفید پوش ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بٹ صاحب, 35 برس میں آپ کے دل میں کوئی ایسا گلہ, کوئی ایسا شکوہ رہ گیا ہو جو آج تک آپ کبھی نہ کر سکے ہوں؟ شاہ صاحب میں الحمدللہ میں سب سے راضی ہوں. سب فنکار میری عزت کرتے ہیں, میں ان کی کرتا ہوں. میرا کسی کے ساتھ کوئی گلہ, کوئی شکوہ نہیں ہے. نہ میں ان سے ناراض ہوں, نہ وہ مجھ سے ناراض ہے. میری بڑی عزت رسپیکٹ کرتے ہیں, اللہ کرے. لے ہاں, میں حال ہی ابھی آپ کے سامنے ہی انی کا فون آیا تھا, انی سے بات ہو رہی تھی. تو انی کہہ رہا تھا آپ بھائی ہیں, بڑے ہیں, باس ہیں, آپ کا حق ہے, تو آپ کی بڑی سکور ہے, آپ سن رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ میرے یہ چند لگائے ہوئے, میرے طرح کئی پروڈیوسروں کے لگائے ہوئے یہ بوٹے آج جب روشن ہوئے ہیں تو میں دیکھتا ہوں, میں بھی خوش ہوتا ہوں کہ آئندہ آنے والے کون سے پروجیکٹس ہیں آپ کے؟ آئندہ انشاءاللہ جی میری ظفر تنویر صاحب میرے بھائی ہیں, انشاءاللہ آپ کا بھی ذکر ہوا ہے وہاں پہ, تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آپ بھی کہیں گے اور میں بھی کہوں گا انشاءاللہ نیکسٹ اوور اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے یا علی سرکار کے صدقے کا ہمارا مشترکہ ٹور ہوگا وحید ظفر کے ساتھ انشاءاللہ. چاہے وہ نیچی محفل ہو, چاہے وہ نعت خوانی ہو, 12 ربیع الاول کے متعلق ہو, جو بھی ڈیسائیڈ کریں گے نا ہم دونوں بھائی, پھر ہم ان سے مشاورت کریں گے. تو پھر جو وہ رائے دیں گے نا جی, کیونکہ ہم تو ان کے پاس ان کے پیچھے لمبے کہنے والے ہیں. اچھا بٹ صاحب, حالیہ وقت میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا فنکار ہے جس کو آپ نے متعارف کروایا اس فیلڈ میں, جو اس وقت ٹاپ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ کون ہے؟ دیکھیں جی ماشاءاللہ سارے ٹاپ پہ ہیں. نظیر وکی ہے, ناصر جوٹی ہے, ٹھاکر صاحب ہیں, ساون ناد ہے, ساجد عباس ہے, کیسر پیا ہیں. ان کے ساتھ جن کو آپ لے کر آئے ہیں, جن کو آپ نے اس فیلڈ میں سب سے پہلے متعارف کروایا اور اس وقت وہ ٹاپ پہ ہیں, چند نام لے جن کو آپ لے کر آئے ہیں. میں تو مجھے اس سے پہلے فنکار تھے. ایک میں آپ کی وساست سے یہ بتا, آپ کو سوال کا جواب دیتا جاؤں. فیصل آباد میں ایک تھیٹر ہوا کرتا تھا مہاراجا. جی مہاراجا میں یہ سارے فنکار وہاں پہ پرفارم کیا کرتے تھے, وہاں سے ہم سب کو لے کے آئے ہیں. گجرا والا یہ سارے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. یہ پوری دنیا میں بات مشہور ہے کہ گجرا والا میں جو بندہ پرفارم کرتا ہے اس کا پھر پوری اور ہی دس لگی ہے جی. پی جی یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ عابد خان صاحب ایک بہت بڑا نام ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہاں کے اگر میں آپ کو نام گناؤں تو یقین کریں آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بٹ صاحب یہ سب نام گجرا والا کے ہیں. گنوائے اتنی تھوڑا سا پریشان کریں, یعنی کہ آپ اندازہ کر لیں کہ دیدار پور پٹی صاحب ادھر کے ہیں. اپنا عابد خان صاحب اللہ جنتوں میں گھر کرے, بہت بڑا نام ہے. شاہد خان صاحب کے بڑے بھائی ہیں. ابن نواز ظریف صاحب, خالد مان ڈار صاحب, سہیل صاحب, ببو برار صاحب, مستانہ صاحب, اور میں کسی کے نام نہ, علی جوید صاحب اللہ جنت نصیب کرے, اور کافی نام. امان اللہ صاحب کا بھی تعلق گجرا والا سے تھا میرا خیال ہے وہ گجرا والا سے بلانگ کرتے تھے. سہیل احمد سببی حالیہ میں اکرم راز صاحب ہیں. آج اکرم تھی لیکن یہ تو حالیہ بالکل حالیہ جو فنکار ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بندے کے ساتھ آپ نے مجھے کہا کہ آپ نے کہا جی مہاراجا تھیٹر تھا فیصل آباد میں ایک, وہاں بھی سارے پرفارم کرتے تھے, چھوٹا سا تھیٹر تھا. تو وہاں سے میں نے کبھی ناصر کو بھی الحمدللہ نہیں لایا ہوں سر. یہ میرا بھائی ہے, اللہ اس کو اس سے زیادہ عزت دے. مہاراجا سے نسیم وکی کو, مہاراجا سے اس کو ساون ناز کو, تو طارق جوید صاحب, جوید آغا, طارق جوید صاحب, جوید حسن صاحب,
ये सब उनके बच्चे हैं। अच्छा भाट साहब, मुझे ये बताइएगा कि हालिया कुछ दिनों में सुहेल अहमद साहब और आफ्ताब इकबाल साहब के दरमियान आप सोशल मीडिया पर एक चपकलिश का जो मंजर आम पर आई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि सुहेल अहमद साहब के साथ बड़ा ताल्लुक है आपका, बड़ा करीबी ताल्लुक है, तो मैं आपकी राय लेना चाहूँगा इस मौजूद पर। जी शाह साहब, बड़ी मेहरबानी। मैं शेख साहब का तल्लक मेरे साथ गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, और कुछ जफर तमीर साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, जी जी। उनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा फैमिली रिलेशन है उनके साथ, तो काफ़ी तल्लक है। तो मैं समझता हूँ कि इतने इतने बड़े नाम होते हुए पाकिस्तान में, तो ये चपलश को इतना हाईलाइट किया गया। हालांकि जो सुहेल साहब हैं वो सुहेल साहब हैं, जो आफ्ताब इकबाल है वो आफ्ताब इकबाल है। बिल्कुल। इनको अगर आप कहें कि वो नहीं अच्छे वो नहीं अच्छे, मैं समझता हूँ ये दोनों के की शान के खिलाफ बात है, क्योंकि दोनों ही एक नाम है। बिल्कुल ठीक है। आफ्ताब इकबाल सुहेल साहब ने भी गुजरांवाला के बंदों को प्रमोट किया है, आपने हाल देखा प्रोग्राम में बैठे होते हैं। आफ्ताब इकबाल साहब को ये क्रेडिट जाता है, मैं आपके चैनल की वसासत से चाहूँगा कि ये आफ्ताब इकबाल साहब तक पहुँचे। मैंने देखा है कि आफ्ताब इकबाल साहब ने उन बंदों को कोड़ा साई वाले जिनके साथ मैंने काम किया है, ये लोग नहीं इनको जानते अभी, जो टीवी पे बैठे हुए थे ना आफ्ताब इकबाल साहब के साथ पीछे, जब स्टार्ट किया आफ्ताब साहब ने लोकल लड़कों को लेके कोड़े साहिवाल से अपने बंदों को, जो जबरदस्त था, ये वो बंदे वहां पे फारिग थे, लेकिन उन लड़कों को ला के टीवी पे बिठाना, मैं ये क्रेडिट आफ्ताब इकबाल को देता हूँ कि उसने उस बच्चे को प्रमोट किया। आप यकीन करें, शेर साहब भी कर रहे हैं, जहाँ तक आया वो सबको किसी की वैसे मदद करते हैं किसी को, लेकिन आफ्ताब इकबाल ने बहुत बड़ी बात है कि बहुत बंदों को प्रमोट किया है। बिल्कुल ठीक है। और शेर साहब भी जाहिर बात है, अब मैं दोनों की शान में कोई गुस्साई कर नहीं सकता, मेरे बड़े भाई भी हैं दोनों, मेरी शेर साहब से बड़ी मुलाकात है, लेकिन आफ्ताब साहब से मेरी एक मुलाकात भी नहीं है। हालांकि शोबिस से मेरा बड़ा पुराना तल्लक है, तो आपके चैनल की विसासत से मेरी बात वहाँ पहुँचनी चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा लोगों को प्रमोट किया है। तो आपके ऊपर ये सोशल मीडिया तनकीद करे या मुझे जैसा अदना बंदा सुहेल अहमद साहब या आफ्ताब इकबाल के बारे में कोई भी व्यू इस्तेमाल करे, मैं समझता हूँ ये उनकी शान के खिलाफ है। अल्लाह आपको उनको इससे ज़्यादा इज्जत से नवाजे, मेरी ये दुआ है कि आपस में कोई टॉक एक दूसरे के बारे में ना करें, क्योंकि आप एक ब्रांड है। बिल्कुल ठीक है। तो ब्रांड में बहस नहीं होती। तो मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट है छोटा भाई होने के नाते कि आप तनकीद ना किया करें, आपका जोड़ है ही नहीं। बहुत शुक्रिया इंटरनेशनल प्रोड्यूसर इकबाल भट्ट साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा थे। भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से टाइम निकाला। अपने मेज़बान सैयद आमिर जाकिर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए DN TV। अल्लाह हाफिज़।